باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب 10 سے 17 آیات تک میں یہ لکھا ہے۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہیں، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراد سے ہوگا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور انہی میں اشعیاء کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے پر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کا دل شہیم ہو گیا ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند رکھا ہے، ایسا نہ ہو آنکھوں سے پہچانے یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی راست باز آرزومند تھے جو تم دیکھتے ہو دیکھیں پر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنے پر نہ سنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ خداوند ہمارے دلوں کو پاک صاف کر کے اپنے پاک کلام کو سننے، سمجھنے اور خاص کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غور و خوض۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع ہمیں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بھید کے ذریعے ہمیں بخشی گئی ہے۔ تو بھید کو سمجھنے کے لیے ہمیں دنیاوی کان اور دنیاوی آنکھیں ہی نہیں چاہیے، بلکہ روحانی کان اور روحانی آنکھوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے مشکل ہے، کیونکہ 11ویں اور 12ویں آیات پر غور کریں۔ لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ بخشش بھی خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراد سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ عزیزو، خدا کی جو بخششیں ہیں اسے جتنا بھی بانٹیں تو وہ ڈبل یا ٹرپل یعنی دگنی یا تگنی ہو جاتی ہیں، کبھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا کے جلال کے لیے یا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، یعنی جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم خود غرضی کے لیے نہیں بلائے گئے کہ صرف اپنا ہی خیال رکھیں، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے لیے آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 25 باب 31 تا 46 آیات، جہاں مرقوم ہے کہ روز قیامت میں خداوند یسوع مسیح کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیں ہمارے اصل کام جو ہم نے دنیا میں کرنے ہیں۔ امید ہے آپ سب جو سن رہے ہیں خداوند کے پاک کلام کو ضرور پڑھیں گے تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائیں، آمین۔ اب 12ویں آیت کا دوسرا حصہ، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، وقت سب کے پاس ہے، جو خدا کی بخشش ہے، ہماری اپنی نہیں۔ ہم کتنا وقت خدا کو ذاتی طور پر دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے یا صرف 1 گھنٹہ ہی؟ دوسری مثال، اگر خدا نے ہمیں دولت دی ہے تو کتنا حصہ ہم غریبوں یا ضرورت مندوں کو دیتے ہیں؟
तीसरी मिसाल, खुदावंद का कलाम या हिकमत जो खुदा ने हमें बख्शी है। हम दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी हिकमत इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सी मिसालें हैं अजीज़ों, हमें खुदा ने बहुत सी बख्शिशें दी हुई हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बांटने के लिए दी हैं। अच्छी सोच, नेकी के काम वगैरह, यानी अगर देखा जाए तो ये सब कुछ खुदा ने हमें बख्शा है। अजीज़ बहन भाइयों, ये हमारी सांसें भी उसी खुदाए वाहिद ही की बख्शिश है। तो हम किसी चीज़ पर फ़ख्र ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा पर फ़ख्र करें जिसने हमें सब कुछ अता किया हुआ है। हमारा सिर्फ क्या है? सिर्फ गुनाह जो हम गलतियां करते हैं, ये खुदाई सिफ्त में नहीं शामिल। खुदा की सफ़ात है कि अगर हम नेकी करते हैं या अच्छे काम करते हैं तो ये खुदा ही की बख्शिश है। 16वीं और 17वीं आयत पर गौर करेंगे। मुबारक हैं तुम्हारी आँखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें, पर ना देखा। देखना किसे देखना है? खुदावंद यीशु मसीह को। और जो तुम सुनते हो सुने, पर ना सुना। यहाँ पुराने अहदनामा के अंबिया और रास्तबाजों का जिक्र है जो खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए तरस गए थे, मगर हम नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह को देखते और सुनते हैं। हम कहाँ देखते हैं? पाक यूखरिस्त में, लोगों में। और सुनते हैं क्या? खुदा का पाक कलाम। तो अजीज़ों, आए दुआ करें कि खुदावंद हमें रूहानी आँखें और रूहानी कान अता फरमाए ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह को रूहानी आँखों से देख सकें और रूहानी कानों से उसका पाक कलाम सुनकर अमल कर सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।